ظلم میں کمی کریں گے اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کرے گا. تو کیا آج ظالم لوگ ہم پر مسلط نہیں ہیں؟ ہندوستان ہی کے اندر چاروں طرف نظر دوڑا لیے، یہاں سے ایک گاڑی بھی آپ کی جانوروں کی چین و سکون سے نہیں گزرنے دے گی، ایک گاڑی بھی آپ کی چین و سکون سے نہیں گزرنے دے گی. آپ پلیٹ فارم پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کھلے پیلس میں کھلی جگہوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، عرصہ دراز زمین آپ پر تنگ کی جا رہی ہے. تو انسان غور کرے کہ حالات کیوں بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو مسلط کر. تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب میری امت کے افراد صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکات نہ دے، اللہ کے راستے میں انفاق نہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکات تو فرض ہے، اگر اس کو نہ دے تو میں آسمان سے بارشوں کا نزول روک دیتا ہوں. اگر اس دنیا کے اندر چرند پرند درند اگر یہ نہ ہو تو بارش کا ایک قطرہ، پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر نازل نہ کرے، اس روئے زمین پر نہ ڈالے اگر امت مسلمہ کے افراد زکات دینا بند کر دیں. بارش کا نزول ہوتا ہی اس لیے ہے کہ چرند موجود ہیں، پرند موجود ہیں، درند موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی صبح اور شام تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، تقدیس بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی زبانوں کو میں اور آپ نہیں سمجھتے ہیں. تو زکات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ میرے اور آپ کے غور کرنے کی ہے کہ جب میری امت کے لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق آپسی فیصلے نہیں کریں گے، ان کے تنازعات، ان کے جھگڑے بجائے اس کے کہ شرعی پنچایتوں کا رخ کرے، شرعی عدالتوں کا رخ کرے، وہ دنیا کے کورٹ کچہریوں پر جائیں گے، وہاں پر اسلام کو بدنام کریں گے، وہاں پر اللہ کے نبی کو بدنام کریں گے، وہاں پر اسلام پر داغ لگائیں گے، قتل لگائیں گے، ان کے چہرے پر کالی سیاہی پوتی جائے گی، وہاں جا کر انسان یہ کرے گا. تو جب میری امت کے افراد قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے. مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال، چاروں طرف اگر نگاہ دوڑائیں اور چاروں طرف کے ملکوں کے بادشاہوں کو دیکھیں تو ایک سے ایک نمبر کا ہٹلر ہے، ایک سے ایک نمبر کا، چاہے وہ سعودیہ عربیہ کا ہو یا پھر وہ جو ایک ملک کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے وہاں کا ہو یا پھر ہمارے ملک کا ہو یا پھر مصر وغیرہ کے حکمراں، سارے کے سارے ظالم اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے ہیں. مسلط کرنا اس لیے کہ انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مسلط کیے، کیوں اتنے خطرناک حالات بنائے. پانچویں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پانچویں چیز یہ ہے کہ جب میری امت کے عمراء اور حکماء جن کو اللہ تعالیٰ نے ایم ایل اے بنایا، ایم پیز بنایا، گاؤں کا سرپنچ بنایا اور ان کو چودھری بنایا، چودراہٹ ان کو عطا کی، پارشد بنایا، نگر سیوک بنایا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اب آپ بولیں گے مولانا ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن حدیث کے مطابق کرنا پڑے گا. جب تک کہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے اللہ رب العزت ذلت کی زندگی ایسی ہی دیتے رہے گا امت مسلمہ قرآن اور حدیث کے مطابق. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میری امت کے عمراء اور حکماء جب قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو ہم ان پر آپسی چمکلشوں کو مبتلا کر دیں گے. آپسی اختلافات، تحریکوں کے جھگڑے، تنظیموں کے جھگڑے، جماعتوں کے جھگڑے. کیا ہم نہیں دیکھ رہے منظر؟ جماعتوں کے جھگڑے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، گروہی عصبیتیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ سب کی بنیاد پر ہو رہا ہے، صرف قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑا اور اس کے مطابق ہم نے اور آپ نے زندگی نہیں گزاری اور اس کے مطابق ہم نے زندگیاں سواری نہیں اور بنائی نہیں، بلکہ اس کے مطابق ہمارے اور آپ کے فیصلے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ شخصیتوں کی بنیاد پر اور ان کی عقیدتوں کی بنیاد پر فیصلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جماعتوں کو توڑ کر رکھ دیا.